وَلَمَّا جَاءَتْ رَسُولُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَٰذَا يَوْمٌ عَصِیبٌ۔ اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس پہنچے تو وہ ان کی وجہ سے گھبرائے، ان کا دل پریشان ہوا اور وہ کہنے لگے آج کا یہ دن بہت کٹھن ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس یہ فرشتے خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں آئے تھے اور انہیں ابھی یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ فرشتے ہیں۔ دوسری طرف وہ اپنے قوم کی بد فطرت بے حیائی سے واقف تھے، اس لیے ان کی پریشانی کی وجہ یہ تھی کہ ان کے قوم ان مہمانوں کو اپنے ہوس کا نشانہ بنانے کی کوشش کرے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا جیسا کہ اگلی آیت میں یہ بیان فرمایا گیا۔ وہ لوگ ان نوجوانوں کی آمد کی خبر سنتے ہی اس مقصد سے دوڑتے ہوئے آئے اور حضرت لوط علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ وہ ان مہمانوں کو ان کے حوالے کر دیں۔ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يَهْرِعُونَ عَلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَٰؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِي فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَشِیدٌ۔ اور ان کی قوم کے لوگ ان کے پاس دوڑتے ہوئے آئے اور ان سے پہلے وہ برے کام کیا ہی کرتے تھے۔ لوط نے کہا اے میری قوم کے لوگو، یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، یہ تمہارے لیے کہیں زیادہ پاکیزہ ہیں، اس لیے اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی ایک بھی بھلا آدمی نہیں ہے؟ کسی نبی کی امت میں جتنی عورتیں ہوتی ہیں وہ اس نبی کی روحانی بیٹیاں ہوتی ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان بدقماش لوگوں کو نرمی سے سمجھانے کی کوشش کی کہ تمہاری عورتیں جو میری روحانی بیٹیاں ہیں تمہارے گھروں میں موجود ہیں، تم اپنی نفسانی خواہشات ان سے پوری کر سکتے ہو اور یہی فطرت کا پاکیزہ طریقہ ہے۔ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد۔ کہنے لگے تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری بیٹیوں سے ہمیں کچھ مطلب نہیں اور تم خوب جانتے ہو کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ قال لو ان لي بكم قوة او اوي الى ركن شديد۔ لوط نے کہا کاش کہ میرے پاس تمہارے مقابلے میں کوئی طاقت ہوتی یا میں کسی مضبوط سہارے کی پناہ لے سکتا۔ اس موقع پر انہوں نے انتہائی بے چارگی محسوس کی کہ اگر میرے خاندان کا کوئی فرد یہاں ہوتا تو شاید میری کچھ مدد کر سکتا، جیسا کہ اگلی آیت میں بتایا گیا۔ اس موقع پر فرشتوں نے بات کھول دی کہ ہم فرشتے ہیں، اس لیے آپ بالکل نہ گھبرائیں، یہ آپ کا یا ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے اور ہمیں ان پر عذاب نازل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ صبح تک ان کا قلعہ کما ہونے والا ہے۔ آپ اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کر بستی سے راتوں رات نکل جائیں تاکہ اس عذاب سے محفوظ رہیں۔ البتہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کافر تھی اور اپنے قوم کی بدعمالیوں میں ان کا ساتھ دیا کرتی تھی، اس لیے حکم ہوا کہ وہ آپ کے ساتھ نہیں جائے گی بلکہ دوسروں کے ساتھ وہ بھی عذاب کا شکار ہوگی۔ اب ایک واقعہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوں جو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ مرد کے ساتھ زنا کا انجام۔ ایک مرتبہ حضرت عمر کے زمانے میں ایک نوکر لڑکے نے اپنے مالک کو قتل کیا۔ معاملہ حضرت عمر کے پاس گیا۔ حضرت عمر نے لڑکے سے قتل کی وجہ پوچھی۔ لڑکے نے کہا اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے۔ حضرت عمر کے پاس یہ اس قسم کا پہلا مقدمہ تھا۔ حضرت عمر نے کیس حضرت علی کے پاس بھیجا۔ حضرت علی نے بات سن کر فرمایا آپ میرے پاس تیسرے دن آنا، آپ کا فیصلہ کروں گا۔ تیسرا دن آیا۔ حضرت علی نے فرمایا اس کی قبر کھودو۔ قبر کھودی۔ اس مالک کی قبر میں اس کی میت نہ تھی۔ حضرت
علی نے فرمایا لڑکا سچا ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اقدس ہے، جو مرد کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے اللہ اس کو تیسرے دن قبر سے اٹھا کر لوط کی قوم میں ڈال دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس لعنت سے محفوظ رکھے، آمین۔ اس میں بات قابل غور، فعل اور مفعول دونوں کے لیے یہ سخت وعید ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین۔